السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو جو بتانا چاہتی ہوں وہ ہے سورہ ابراہیم کی آیات ہی ہیں کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ آیت نمبر 25۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کی جڑ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ حقوق اللہ ہیں۔ درخت کی مضبوطی کا انحصار درخت کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی پودا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دوسروں کو بھی تھام لے گا۔ جیسا کہ ایمانیات میں ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم درخت کے آگے دیکھتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ مین تنا، یعنی اس کا ستون، کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہیں۔ تو یہی اس کا تنا ہے درخت کا بھی۔ شاخیں کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں جو معاملات کہلاتی ہیں، یعنی لوگوں کے آپس میں، انسانوں کے ساتھ معاملات، یعنی حقوق العباد، والدین کے حقوق، رشتہ دار، ہمسائے اور عام انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق۔ فضا میں بھی اسی میں شامل آتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے وہ فضا اس میں شامل؟ کہ فضا کو آلودگی سے بچانا ہے، ہمیں بچانا چاہیے، گندگی نہیں پھیلانی، کوڑا کرکٹ نہیں جلانا، کہ قریب جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو اور وہاں پہ ہم کوڑا کرکٹ جلانے بیٹھ جائیں تو پھر اس کی آلودگی، اس کے دھوئیں سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پھر جو ایک درخت کے پھل اور پھول ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہیں اخلاق، یعنی یہ درخت کا حسن ہے نا، کہ اگر کسی درخت میں پھل اور پھول نہیں، یعنی اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں تو اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے۔ جب کہ درخت لگایا جاتا ہے تو اس کو پانی، روشنی اور ہوا چاہیے ہوتی ہے اور زمین سے وہ غذائیت لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحول کے بھی اس پر بہت اثرات ہوتے ہیں۔ پانی یہاں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وحی الہی سے، اور علم ہے اس کا قرآن۔ روشنی یعنی قرآن روشنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور دل کو جگمگا دیتی ہے۔ اور ہوا یہ ماحول ہوتا ہے، یعنی صحبت۔ ایک اچھے درخت کو پروان چڑھانے کے لیے پانی اور ہوا دونوں ہی ضروری ہیں، اور روشنی بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ تو مومن کی جو خصوصیات ہیں، دراصل یہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح سے مسلسل بڑھتا رہتا ہے، مومن کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ ہر آن نیکی اور بھلائی میں ترقی کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے۔ اور جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر توکل بڑھتا ہے تو وہ شخص پاکیزہ مومن بن جاتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور مزاج میں فرق آ جاتا ہے، اخلاق عمدہ اور اس کی روح پاکیزہ، یعنی کلمہ طیبہ کا اثر ہونے کے ساتھ اس کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی کہیں تو جس طرح سے میاں بیوی میں دراصل اگر بد اخلاقی ہوتی ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مال سے، یا پھر بہن بھائیوں کو اگر دینے سے، یعنی بہن بھائیوں کو دینا تو پھر ماں باپ کو نہیں دینا، اگر بیوی کو دیتا ہے تو باقیوں کو نہیں دیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بخل نہ صرف آخرت میں ہمیں نقصان دے گا بلکہ زندگی میں بھی نقصان کا باعث بنے گا۔ لہٰذا ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے، اور کلمہ طیبہ کا اثر جون سا ہے وہ اس کا اثر جسم میں بھی پاکیزگی لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو وہ غذا بھی ہے اور دوا بھی، نہایت قوت دینے والی بھی، اور ایک حلوہ بھی ہے جو مہینوں تک قائم رہتا ہے۔ یعنی یہ جو جلوہ ہے وہ مہینوں تک قائم رہتا ہے۔ اس کی گٹھلی کا آٹا عرب میں کھایا جاتا ہے۔ اس کا تنا مضبوط اور درخت شاندار ہوتا ہے، دور سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سنتری پہرے دار ہو۔ مومن وہ تنہا بھی ہو اور باوقار اور نمایاں ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑ مومن کا دل ہے، یعنی عرب کی سرزمین۔ مومن اپنے نیک اعمال کا صلہ بندوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یہ تھی مومن کی مثال ایک کھجور کے درخت کی مانند، جو ہر آن ہر شان ہر وقت ہر ایک کو فائدہ ہی دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔